دیکھیں بنیادی طور پہ تو نظر یہ آتا ہے کہ اس وقت جو خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے حالات ہیں، تحریک انصاف جتنے کارڈز کھیلتی چلی گئی یا جو بیانیاں بناتی چلی گئی، اب تک کی اگر گراؤنڈ ریالٹیز پہ ہم بات کریں تو اسے کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ ٹھیک، حکومت کے ساتھ مذاکرات ہو، اسٹیبلشمنٹ کو اپروچ کرنا ہو یا امریکہ سے امید لگا کے بیٹھنا ہو، ان تمام چیزوں پہ پی ٹی آئی آج تک تو ناکام نظر آتی ہے۔ ٹھیک، اب ان کو کورلیٹ کر لیں یا اس وقت کی جو صورتحال ہے جس سے پی ٹی آئی بخوبی آگاہ ہے، پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ چلیں یہ چیزیں تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، لیکن ایک بیانیہ بنا کے رکھا جائے، اپنے کارکنوں کو انگیج کیا جائے۔ اس کی صورتحال یہاں تک اب پہنچ چکی ہے کہ اب دیکھیں مولانا فضل الرحمان سے بات چیت کے حوالے سے بھی ہر روز بدلتے ہوئے بیانات ہیں۔ یعنی آج یہ بھی کہنا پڑا جی کہ مولانا فضل الرحمان جنید اکبر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے درمیان بڑی کافی دوریاں ہیں، ہم ان کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک، اس لیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بڑا واضح ان سے کہہ چکے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ آپ نے چھینا ہے۔ آج یا تو ہمیں آپ اطمینان میں لائیں، ہمیں بتائیں کہ آپ نے ہمارا مینڈیٹ نہیں چھینا، تو پھر معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن پورٹری یہ کیا جاتا ہے کہ شاید مولانا فضل الرحمان بہت ان کے قریب آ چکے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں جب ان کا الیکشن جیتا، انہوں نے ایک پوری مہم چلائی گئی اور پوری کوشش کی گئی۔ اس بات سے انکار پی ٹی آئی کرنا چاہے تو کر لے، لیکن کیا یہ سچ نہیں ہے کہ وہاں جو کمپین چلی، وہاں جو ایڈورٹائز کیا گیا، گاڑیوں کے اوپر جو کچھ کیا گیا، پھر جس طریقے سے اپروچ کرنے کی کوشش کی گئی، ساڈی گل ہو گئی ہے، پورا امپریشن اور جو دو بندوں کی باقاعدہ عمران خان صاحب نے ذمہ داری لگائی کہ آپ نے یہ معاملات وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ سے کنوے کروانے اور وہاں سے پریشرائز کروانا حکومت کو۔ یہ پورا ایک پلاننگ کے ساتھ ہوا، اسی پہ ایک ڈوزیر بنایا گیا، اسی پہ انسانی حقوق کی پامالی کے حوالے سے سارے خطوط بنائے گئے، اسی پہ اپروچ ان کی فیملی کو اپروچ کیا گیا، اور یہ امید لگا کے بیٹھے۔ آپ مشاہد حسین سید صاحب تو بار بار کہتے کال آنے والی ہے جی، وہ مشاہد صاحب کے پاس تو انفارمیشن یہی تھی جو یہ بیان کر رہے تھے۔ اور وہ جو امریکہ میں دو صاحبان ہیں جن کو خان صاحب نے ذمہ داری عائد کی ہے کہ امریکہ کے معاملات اب سیٹل کریں گے، ایک بڑے بزنس مین ہیں، ایک ان کے پارٹی کے بڑے درینہ ساتھی، ان کے کلوز ساتھی ہیں۔ اب یہ دونوں اس کوشش میں رہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے چیزیں کنوے ہوں حکومت پاکستان تک۔ ٹھیک، وہ انفارچونیٹلی نہیں ہو سکی، بلکہ جس طریقے سے ایک ایسا واقعہ ہوا، ایک ٹیررسٹ کی گرفتاری ہوئی، اس کو جس طریقے سے پاکستانی حکومت نے یا سپورٹ مل کی حکومت کو آپ کہہ سکتے ہیں، اب تو حکومت میں اس پہ خوشی ہو رہی ہے کہ